کلچر اینڈ سوشل چینج. تو جب ہم سوشل چینج کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو کلچرل چینج ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم کلچرل چینج کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے پھر کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہارٹن اینڈ ہنٹ نے کلچر کو ڈیفائن کیا کہ جنریشن سے جو ٹرانسمٹ ہوتی ہیں چیزیں، وہ خواہ ویلیو سسٹم کی شکل میں ہو، خواہ آپ کی کوئی نان مٹیریل فارم میں ہو یا مٹیریل فارم میں ہو، تو جو بھی کسی سوسائٹی میں جنریشن سے جو بلیف سسٹم، ویلیو سسٹم اور آرٹی فیکٹس جو چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس تمام کے مجموعے کا نام کلچر ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وٹ ایور اے سوسائٹی ہیز اینڈ وٹ ایور اے سوسائٹی لائز ان اے سوسائٹی، دیٹ از آل کلچر. اگر ہم دیکھیں کلچر کو ٹیلر نے کس طرح ڈیفائن کیا، وہ کہتا ہے کلچر ریفرز ٹو دی کمولیٹو ڈپازٹ آف نالج، ایکسپیرئنس، بلیفس، ویلیوز، ایٹیٹیوڈس، میننگس، ریلیجن، notion of time, roles, concepts of the universe, material objects and possessions acquired by a group or an individual in a society. اس میں بے شمار چیزیں ٹیلر نے اکٹھی کر دی. اس نے ویلیو سسٹم کی بات کی، نارمیٹو سٹرکچر کی بات کی، ریلیجن کی بات کی. اس نے جو آرٹیفیکٹس ہیں، جو آرکیٹیکچر ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، مثال کے طور پہ آپ بلڈنگ کی بات کر لیں، آپ روڈز کی بات کر لیں، آپ ہاسپٹلس کی بات کر لیں، جو مٹیریل فارم میں ہمیں نظر آتی ہیں. دوسری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اقدار کی شکل میں نظر آتی ہیں، موریلٹی کی شکل میں نظر آتی ہیں، اور ہمیں جو روایات کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہیں، ہمیں مذہبی تعلیمات اور اقدار جو نظر آتی ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ آپ کے نان مٹیریل فارم آف کلچر جو ہے اس میں نظر آتی ہیں. اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مٹیریل فارم میں نظر آتی ہیں، جیسے میں نے پہلے ڈفرینٹ آرٹیٹیکچر کی بات کی، آرٹی فیکٹس کی بات کی جو ہمیں نظر آتے ہیں. اب دونوں کو ملا کے ہم ایز اے ہول کمولیٹیولی ہم اس کو کلچر کہتے ہیں. اب جب کلچر کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سوشل چینج جب بھی سوسائٹی میں آتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے تو آپ کے کلچر کو افیکٹ کرتی ہے. اور یہ اگر ہم مارکسین تھاٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ٹو وے آف انٹریکشن ہے کہ ایک کو ریلیشن ہے آپ کے کلچر کے اور سوشل چینج کے درمیان. سوشل چینج کلچر کو امپیکٹ کرتی ہے اور کلچر سوشل چینج کو امپیکٹ کرتا ہے. کروبر اور پارسنز نے کلچر کو ڈیفائن کیا کہ کلچر از ٹرانسمیٹڈ اینڈ کریٹڈ کانٹینٹ اینڈ پیٹرنز آف ویلیوز، آئیڈیاز اینڈ ادر سمبولک میننگ فل سسٹمز ایز فیکٹر ان دی شیپنگ آف ہیومن بیہیویئر. تو پارسونین یہ کہہ رہے ہیں، تھیری یہ کہہ رہی ہے کہ جو کلچرل جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، جو کلچرل اسپیسیفکس ہیں، جو کلچرل جو آپ کی ویلیوز ہیں، وہ اصل میں گائیڈ کرتی ہیں کہ انسان ایکٹ کس طرح کرتے ہیں، پھر سوسائٹی میں رسپونڈ کس طرح کرتے ہیں، اور ان کا آپس میں انڈیویجول ٹو انڈیویجول اور انڈیویجول ٹو گروپ کس طرح وہ آپس میں ان کا انٹریکشن کا جو پیٹرن ہے. تو بنیادی طور پہ یہ کلچر آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے آپس میں ایکسچینج آف آئیڈیاز، ایکسچینج آف ٹاکس، ڈیزائرز، موٹیویشن، احساسات، جذبات کس طرح آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں. تو کلچر آپ کو بنیادی فریم ورک ڈھانچہ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد اگر ہم مارکسین کانٹیکسٹ میں اسی کلچر کی بات کریں تو مارکس کا یہ خیال تھا کہ جو کلچر ہے آپ کا اس میں بنیادی طور پہ اکنامک انسٹیٹیوشن اہم ہوتا ہے جو تمام انسٹیٹیوشن کو ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. تو کلچر میں جو اکنامکس ہے، جو کسی ملک کا معاشی نظام ہے، وہ پرائمریلی امپورٹنٹ ہے، وہ سگنیفیکنٹ ہے کلچر کے اندر. اور وہ دوسرا بے شک وہ فیملی ہو، اس کے بعد گورنمنٹ ہو، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کا بنیادی جو فریم ورک ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اب کلچر کی ایک اور دو طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک آبجیکٹو کلچر ہے اور دوسرا سبجیکٹو کلچر ہے. جب ہم ان آبجیکٹو کلچر کو دیکھتے ہیں تو
it is conceptualized as created by individuals and residing outside them. کیا مطلب اس کا؟ ویری سمپل. اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں دیکھیں کو آبجیکٹو کلچر جو ہے وہ لوگ کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کرتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے. باہر سے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ ود ان نہیں کرتے، بلکہ اس کو ایز اے سیپریٹ آئیڈینٹی اور اینٹیٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں. وہ آپ کا آبجیکٹو کلچر ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کوئی بلڈنگ بنا دی، کوئی کلوتھ سسٹم بنا دیا، کوئی انسٹرومنٹ بنا دیا، کوئی رہنے والے گھر بنا دیے، تو یہ ساری وہ کلچرل آرٹیفیکٹس ہیں، وہ کلچرل آرکیٹیکچر اس کو کہہ لیں، وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے لوگوں نے بنائے. وہ باہر سے آپ کا اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو سینس کر سکتے ہیں، اور وہ جو کلچر ہوگا وہ آبجیکٹو ہوگا. دوسری قسم کا جو کلچر ہے وہ سبجیکٹو ہے. اور سبجیکٹو کو اگر سمجھ لیں کہ سبجیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیٹ لائز ود ان، دیٹ از دا انر سائڈ آف دا ہیومن بینگ. انسان کی اپنی ذات جو ہے، انسان کی اپنی جو سوچ ہے، اس کی اندر کی فکر ہے، تو دیٹ شوز اینڈ ریفلیکٹس کہ وہ سبجیکٹو فیلنگ ہے، سبجیکٹو کلچر ہے، اور وہ اس کی اپنی ہے. اور جب جو لوگ ہیں کسی چیز کے اوپر اپنی سوچ بناتے ہیں، اپنا فکر بناتے ہیں، اس کے اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں، اور وہ ان کی انر آپ کی کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں. وہ ویلیو سسٹم سے بھی لی جا سکتی ہے، وہ ریلیجن سے لی جا سکتی ہے، وہ فیملی کی روایات سے لی جا سکتی ہے. اس کی موٹیویشنز کوئی بھی ہو سکتی ہے، ڈرائیور کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا، لیکن وہ دیٹ کمز فرام ود ان، ناٹ فرام آؤٹ سائڈ.